سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو۔ اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان، حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے، خلیفہ تھے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی سرک گئی، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تھپڑ مارا کعبے کے سامنے، اس مسلمان کو بہت اس نے مارا، وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عادل، وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا، معلوم ہے نا؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا، حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے، لیکن وہ مسلمان منافق تھا، دل میں بغض تھا، اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے پاس فیصلہ لیں گے، عمر کے پاس کریں گے۔ وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے، لیکن یہاں معاملہ بدل گیا، یہ معاملہ بدل گیا۔ وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا، یہ یہودی ہے ہمارے دشمن، زمین میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کریں۔ اللہ اللہ، کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے۔ یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی، مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا۔ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا، لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں۔ اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی، آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا۔ وہ بادشاہ ہے، پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا، آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں۔ حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے، بادشاہ نہیں، تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے۔ دونوں کو کھڑا کیا، معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی، اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ کیسر اور کسرا کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا۔ ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا، عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے، یہاں پر بہت سارے معاملہ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے، میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں، میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل
جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ 2000 سال پرانا نظام منو اسمرتی کا لانا چاہتے ہیں، جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں۔ اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے۔ ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے۔ اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے، اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے، تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا، ٹھہرنے کی، امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے۔ میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے۔ آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کے پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو، سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے۔ ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی، ایک بچے کی موت ہو گئی۔ عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے۔ عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی۔ بادشاہ شکار کر رہا تھا، چوک کے تیر لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے، گواہ بھی ہیں، سپاہی بھی گواہ ہیں، عورت بھی گواہ ہے۔ دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد، کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں، چوک کر اگر قتل ہو گیا، دو آپشن اسلام دیتا ہے۔ اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہے، چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے، کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے، یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے۔ بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے، دونوں آپشن عورت کے اوپر۔ وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے، بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے، اس عورت نے کہا
اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی، بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے۔ اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں، میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے۔ بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا، اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا، قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا، اس میں خنجر تھا، خنجر نکالا، کہا قاضی، وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی۔ بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو؟ مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے، میں آج کورٹ میں آ رہا تھا، میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا۔ قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں، اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے یہ کہا، قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی، نیچے بہت بڑا کوڑا تھا۔ کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد، اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کے بیٹھا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا، اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا۔ یہ نظام اسلام تھا، یہ عدل کے تقاضے تھے۔ وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو، جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ۔ اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ اگر تمہارے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو۔ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے، نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک ہو، مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا۔ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے وقت تاخیر سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذو النورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے، جن کی ذات 2 جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، 2 باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان 2 ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام، زندگی میں 2 باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان 3 چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں، یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ
نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علم بردار ہوں، بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے، صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زمان میں حکومت ہے۔ مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے۔ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی ساریہ ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے، جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے منبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا؟ انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں۔ جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں۔ جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگین کی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو۔ آج میں بھی ببنگ دہل یہ کہتا ہوں میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے۔ میں نبی کی بات کرتا ہوں، میرا مجمع سنتا ہے۔ ہاں اگر نبی کی ذات کو چھوڑو تو پھر کوئی تمہارا نہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ اسی لیے میرے مرشد نے پکار کر کے ہمیں جاتے وقت یہ درس دیا، بریلی کی سرزمین سے حضور تاج الشریعہ نے یہ پکارا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس زندگی پر چلو گے تمہارا بال بیکار
कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह लजीज। अगर आफतें आती हैं तो आएं, इसलिए कि मैं ये भी कहता हूँ तूफान मेरे अज़्म का कर रहा है तवाफ। और लोग ये समझते हैं कश्ती भंवर में है, हमारी कश्ती भंवर में नहीं, ये तूफान हमारे अज़्म का तवाफ कर रहे हैं। अगर हम जेल में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं ऐ मुज़फ़्फ़र, ऐ मुक़य्यद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना ऐ सय्यद। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कचौचा मुक़द्दसा के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनको जब जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने जेल के अंदर से आवाज दी थी मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना है सय्यद। ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, ये मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, मैं अदा करने आया हूँ। अगर मेरा कत्ल होता है, मेरे टुकड़े होते हैं, तब भी मैं कहूँगा मैं तो खुबैब की सुन्नत पर दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो खब्बाब इब्न अरद की सुन्नत पर जा रहा हूँ। आओ जालिमो, जलाना चाहते हो जलाओ, अंगारे तहकाओ, हम ये कहेंगे आज बिलाल की सुन्नत पर अमल हो गया। अगर तुम काटना चाहते हो काट लो, हम कहेंगे अब्दुल्ला बिन जहश की सुन्नत पे अमल हो गया। अगर तुम हमें उतारना चाहते हो उतारो, इसलिए कि हमें तो मालूम है उमर इब्न खत्ताब जैसे आदिल हुक्मरान को भी मस्जिद नबवी शरीफ में खंजर मार करके कत्ल किया गया था। आप जब नमाज की हालत में थे, फज्र में जालिम ने खंजर मारा और एक रकात आप पढ़ा चुके थे, वो शहीद हुए। 26 जिलहिज्जा को आपको खंजर मारा गया था, 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। इसलिए मुसलमानों, हम मौत से डरते हैं? मौत से नहीं डरते। मैं सिर्फ यही जज्बा बेदार करना चाहता हूँ, जिसके पास सिद्दीक की सीरत होगी, उमर की सीरत होगी, उस्मान व हैदर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत होगी, वो बेखतर कूद पड़ेगा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल भी महव तमाशाए लबे बाम है अभी। इसलिए हम कहते हैं आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अब आखिरी ये मेरा मैसेज है, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर है मुसलमान, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल